امریکی عوام پر ٹرمپ کا جادو چل گیا، وائٹ ہاؤس کو نیا مکین مل گیا۔ سوئنگ سٹیٹس نے پلٹا کھایا، ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس پہنچایا۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار سپر پاور ملک امریکہ کے تخت پر براجمان۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کو شکست۔ ٹرمپ نے 538 میں سے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جیت کے لیے 270 ووٹ درکار تھے۔ کیملا ہیرس کے 226 الیکٹورل ووٹ، امریکہ کی 50 میں سے آدھی ریاستوں میں ٹرمپ کی جیت۔ کیملا 18 ریاستوں میں کامیاب۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز 192، ڈیموکریٹس 170 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ ریپبلکن حامیوں کا چہرہ خوشی سے سرشار، ہر طرف محبت کا اظہار، ٹرمپ سے عقیدت کا اظہار انتہائی شاندار۔ بچوں، بڑوں اور خواتین کا جوش و خروش عروج پر۔ وائٹ ہاؤس کے باہر جشن کا سماں، ٹرمپ کے حق میں نعرے بازی، منچلوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر ڈھول کی تھاپ پر خوب رقص کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگیں ختم کرنے، کوئی نئی جنگ شروع نہ کرنے کا اعلان، امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بنانے کا عزم۔ ملکی معاملات ٹھیک نہ ہونے تک چین سے نہیں بیٹھنے کا عندیہ دے دیا۔ نو منتخب امریکی صدر نے پالیسی واضح کر دی۔ ٹرمپ نے حامیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کے ووٹ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی۔ امریکی عوام نے آج سے قبل کبھی ایسی تاریخی سیاسی جیت نہیں دیکھی۔ 315 الیکٹورل ووٹ جیتنے کی امید تھی، بڑے مشکل حالات میں انتخاب جیتا۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز نے 51 نشستوں کے ساتھ اکثریت حاصل کر لی، ڈیموکریٹس نے ایوان بالا کی 43 نشستیں جیت لی۔ صدارتی انتخابات میں 7 اہم سمجھی جانے والی ریاستوں میں سے شمالی کیرولائنا اور جارجیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب۔ نو منتخب امریکی صدر کی جیت میں ایریزونا، مشیگن، نیواڈا، شمالی کیرولائنا، پینسلوینیا اور وسکونسن کا کردار بھی انتخابات میں اہم رہا۔ آپ کو صدر بننا مبارک ہو۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا بھر سے تہنیتی پیغامات کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹرمپ کو صدر بننے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ کہتے ہیں نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ ترکیہ، روس، فرانس اور ہنگری کے صدور، برطانیہ، بھارت، جاپان اور دیگر ممالک کے وزرائے اعظم کا ٹرمپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نیٹو سربراہ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کی نو منتخب امریکی صدر کو مبارکباد۔ جرمن وزیر دفاع نے ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کو بڑا صدمہ قرار دے دیا۔ امریکی ایوان زیریں سے مسلم خواتین، ڈیموکریٹ امیدوار راشدہ طلیب اور الہان عمر دوبارہ کامیاب۔ راشدہ طلیب کا تعلق مشیگن اور الہان عمر کا تعلق مینیسوٹا سے ہے۔ راشدہ دوسری بار منتخب ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون بن گئیں۔ الہان عمر دوسری بار منتخب ہونے والی افریقہ سے پہلی صومالی خاتون بن گئیں۔ علی شیخانی بھی ریاست ٹیکساس سے جیت گئے۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کی فل فور فراہمی کا اعلان۔ بلتستان اور قراقرم یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز مختص۔ پنجاب کی طرز پر گلگت بلتستان کی شعبہ تعلیم کی ترقی کے لیے دانش اسکول متعارف کرانے کا عندیہ۔ ماڈل ویلیج میں ڈسپنسری اور اسکول فوری طور پر بنانے کی ہدایت۔ غزر میں سیلاب متاثرین کے لیے بوبر ماڈل ویلیج کا افتتاح کیا۔ 2022 کے سیلاب متاثرین میں ملکیتی کاغذات تقسیم کیے۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، اگست 2022 میں جب غزر کا دورہ کیا تو سکتہ طاری ہو گیا، یہاں آیا تو ہر طرف تباہی کے مناظر تھے۔ آج اطمینان ہوا، گاؤں کے تمام افراد کو گھر مل گئے، کئی پروجیکٹ تعمیر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح کیا۔
لاہور میں اسموک کا وبال، عوام بے حال، ماسک کے بغیر سانس لینا محال۔ پنجاب حکومت عوام کو اسموک سے بچانے کے لیے متحرک، صوبے کے 18 اضلاع میں کل سے 17 نومبر تک تعلیمی ادارے بند، نوٹیفیکیشن جاری، نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 12ویں جماعت اے لیولز تک بند رہیں گے۔ طلبہ کی آن لائن کلاسز ہوں گی۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات کی جانب سے لاہور میں بڑی گاڑیوں کی انٹری پر پابندی، گڈز ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جام اور کاروبار بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ حکومت سے فیصلہ فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ۔ بھارت سے آنے والی زہریلی ہواؤں نے لاہور سمیت پنجاب کی فضا آلودہ کر دی۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 1133 تک پہنچ گیا۔ پاکستان کے شمالی اضلاع بھی اسموگ سے متاثر۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں 50% سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر آن لائن کام کریں گے۔ لاک ڈاؤن کا اطلاع 17 نومبر تک ہوگا۔ شہریوں نے ماحولیاتی ایمرجنسی میں ساتھ نہ دیا تو حکومت مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہو جائے گی۔ بجلی 1 روپیہ 28 پیسے فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اگست کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں 86 پیسے یونٹ کمی کی گئی۔ ستمبر میں صارفین سے مزید 42 پیسے فی یونٹ کم چارج کیا۔ کمی کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت۔ او جی ڈی سی ایل نے سندھ کے ضلع خیرپور میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کر لیے۔ کنویں سے 10 ملین مکعب فٹ یومیہ گیس کی پیداوار کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ملک میں گیس کی قلت کو پورا کرنے میں معاونت ملے گی۔ پی ٹی آئی کا آئی جی پنجاب سے خواجہ شیراز کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ کے 30 جنوری کے فیصلے کے باوجود ایسے غیر قانونی اقدامات جاری ہیں۔ اصلاح قانونیت اور فسطائیت کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ظلم و زیادتی کے خلاف بھرپور احتجاج